جب کوئی جسم ایک پوائنٹ کے ارد گرد اپنی موشن کو دہراتا ہے تو اس کی موشن کو اوسیلیٹری یا وائبریٹری موشن کہتے ہیں۔ سمپل ہارمونک موشن وائبریٹری موشن کی ایک خاص قسم ہے جو اس یونٹ کا بنیادی موضوع ہے۔ ہم سمپل ہارمونک موشن کی اہم خصوصیات اور ایسے اجسام پر بحث کریں گے جن کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہے۔ ہم مختلف قسم کی ویوز اور لیپل ٹینک کی مدد سے ان کی خصوصیات کی بھی وضاحت کریں گے۔ سمپل ہارمونک موشن، یہاں ہم مختلف جسم کی سمپل ہارمونک موشن کو بیان کریں گے۔ سپرنگ سے بندھے ہوئے ماس کی بے فرکشن افقی سطح پر موشن، باؤل کے اندر پڑے ہوئے باؤل کی موشن اور رسی سے بندھی ہوئی گولی کی موشن سمپل ہارمونک موشن کی مثالیں ہیں۔ سپرنگ کے ساتھ بندھے ہوئے ماس کی موشن، افقی ہموار سطح پر سپرنگ سے بندھے ہوئے ماس کی موشن اوسیلیٹری موشن کی سادہ سی مثال ہے۔ اگر سپرنگ کو اس کی وسطی پوزیشن او سے ڈسپلیسمنٹ ایکس تک کھینچا جائے تو یہ ماس ایم پر فورس لگائے گا۔ ہک کے قانون کے مطابق فورس ایف سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ایکس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، یعنی ایف = کے ایکس۔ یہاں ایکس ماس ایم کا اس کی وسطی پوزیشن او سے ڈسپلیسمنٹ ہے اور کے ایک کانسٹنٹ ہے جسے سپرنگ کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: کے = F/x۔ کے کی مقدار سپرنگ کے سخت پن کی پیمائش ہے۔ سخت سپرنگ کے لیے کے کی مقدار زیادہ اور نرم سپرنگ کے لیے کے کی مقدار کم ہوتی ہے۔ F=ma۔ کے =ma/x۔ a=k/mx۔ a ڈائریکٹلی -x۔ اس کا مطلب ہے کہ سپرنگ کے ساتھ بندھے ہوئے ماس کا ایکسلریشن وسطی پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے۔ لہٰذا ماس سپرنگ سسٹم کی افقی موشن سمپل ہارمونک موشن کی مثال ہے۔ مساوات 10.1 میں نیگیٹو کی علامت کا مطلب ہے کہ سپرنگ کی عمل کردہ فورس ہمیشہ ڈسپلیسمنٹ کی سمت کے مخالف ہوتی ہے۔ سپرنگ کی فورس کی سمت ہمیشہ وسطی پوزیشن کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اسے بعض اوقات ری اسٹورنگ فورس کہتے ہیں۔ ری اسٹورنگ فورس ہمیشہ اوسیلیٹری موشن پر عمل پیرا جسم کو اس کی وسطی پوزیشن کی طرف یا اس سے دوسری طرف دھکیلتی ہے۔ ابتدا میں ماس ایم وسطی پوزیشن او پر ساکن ہے اور اس پر ریزلٹنٹ فورس 0 ہے۔ اگر ماس کو ڈسپلیسمنٹ ایکس تک کھینچ کر انتہائی پوزیشن اے پر لا کر چھوڑ دیا جائے تو سپرنگ کی ری اسٹورنگ فورس کی وجہ سے ماس وسطی پوزیشن او کی طرف موشن کرے گا۔ ری اسٹورنگ فورس کی مقدار وسطی پوزیشن سے فاصلہ کم ہونے پر کم ہو جاتی ہے اور وسطی مقام او پر 0 ہو جاتا ہے۔ تاہم جب ماس وسطی پوزیشن کی طرف موشن کرتا ہے تو اس کی سپیڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پوزیشن او پر اس کی سپیڈ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ انرشیا کی وجہ سے ماس وسطی پوزیشن پر ٹھہرتا نہیں بلکہ اپنی موشن انتہائی پوزیشن بی تک جاری رکھتا ہے۔ جب ماس وسطی پوزیشن او سے انتہائی پوزیشن بی کی طرف موشن کرتا ہے تو اس پر عمل کردہ ری اسٹورنگ فورس کی مقدار بتدریج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا ماس کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار ماس انتہائی پوزیشن بی پر مختصر وقت کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر ری اسٹورنگ فورس کی وجہ سے وسطی پوزیشن او کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ اس طرح سے ماس وسطی پوزیشن او کے ارد گرد اپنی موشن کو دہراتا ہے۔ بے فرکشن افقی سطح پر سپرنگ سے بندھے ہوئے ماس کی اس طرح کی موشن سمپل ہارمونک موشن کہلاتی ہے۔ سپرنگ سے بندھے ہوئے ماس ایم کی سمپل ہارمونک موشن کے ٹائم پیریڈ ٹی کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے: T = 2π/m/k۔
بال اور باؤل سسٹم۔ سمپل ہارمونک موشن کی ایک مثال باؤل میں پڑے ہوئے بال کی فریکشن موشن ہے۔ جب بال وسطی پوزیشن یعنی باؤل کے سینٹر میں پڑا ہے تو اس پر عمل کرنے والی نیٹ فورس 0 ہے۔ اس پوزیشن میں بال کا وزن نیچے کی طرف سے اوپر کی باؤل کی سطح کی نارمل ڈائریکشن آر جو اوپر کی طرف عمل کرتا ہے کے مساوی ہے، لہذا بال موشن نہیں کرتا۔ اب اگر بال کو پوزیشن اے پر لا کر چھوڑ دیا جائے تو ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے یہ وسطی پوزیشن او کی طرف موشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پوزیشن او پر بال کی سفید زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور انرشیا کی وجہ سے یہ انتہائی پوزیشن بی کی طرف موشن کرتا ہے۔ اس دوران ریسٹورنگ فورس جو کہ وسطی پوزیشن کی طرف ہے کی وجہ سے بال کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پوزیشن بی پر بال مختصر وقت کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر ریسٹورنگ فورس کے زیر اثر وسطی پوزیشن او کی طرف دوبارہ موشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بال وسطی پوزیشن او کے ارد گرد اپنی موشن کو اس وقت تک دہراتا ہے جب تک فریکشن کی وجہ سے اس کی ساری انرجی ضائع نہیں ہو جاتی، لہذا باؤل کے اندر پڑے ہوئے بال کی وسطی پوزیشن کے ارد گرد موشن سمپل ہارمونک موشن کی ایک مثال ہے۔ سادہ پینڈولم کی موشن۔ سادہ پینڈولم ماس ایم کی ایک چھوٹی بھاری گولی پر مشتمل ہوتا ہے جو لمبائی ایل کے باریک لیکن مضبوط دھاگے کی مدد سے ایک مضبوط سہارے سے لٹکی ہوتی ہے۔ وسطی پوزیشن او پر گولی پر عمل کرنے والی نیٹ فورس 0 ہے اور یہ ساکن حالت میں ہے۔ اب اگر ہم گولی کو انتہائی پوزیشن پر اے پر لے آئیں تو نیٹ فورس 0 نہیں ہوگی، دھاگے کی سمت میں کوئی فورس عمل نہیں کرتی کیونکہ ٹینشن ٹی وزن ڈبلیو کے کمپوننٹ ایم جی کوز تھیٹا کو زائل کر دیتا ہے، لہذا دھاگے کی سمت میں گولی موشن نہیں کر سکتی۔ وزن کا دوسرا کمپوننٹ ایم جی سائن تھیٹا وسطی پوزیشن او کی سمت میں ہے اور ریسٹورنگ فورس کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس فورس کی وجہ سے گولی وسطی پوزیشن او کی طرف موشن کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انرشیا کی وجہ سے گولی پوائنٹ او پر ٹھہرتی نہیں بلکہ پوائنٹ بی کی طرف اپنی موشن کو جاری رکھتی ہے۔ اس دوران ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے گولی کی ویلاسٹی بتدریج کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پوائنٹ بی پر پہنچ کر اس کی ویلاسٹی 0 ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ بی پر مختصر ٹھہراؤ کے بعد ریسٹورنگ فورس ایم جی سائن تھیٹا کی وجہ سے گولی دوبارہ وسطی پوزیشن او کی طرف موشن کرنا شروع کر دیتی ہے، لہذا گولی وسطی پوزیشن او کے ارد گرد اپنی موشن کو دہراتی ہے۔ مددہ بالا بحث سے واضح ہے کہ گولی کی سپیڈ میں پوائنٹ او سے او کی طرف موشن کرتے ہوئے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے ہے جس کی سمت پوائنٹ او کی طرف ہے، لہذا گولی کا ایکسلریشن بھی پوائنٹ او کی طرف ہے۔ اسی طرح جب گولی پوائنٹ او سے بی کی طرف جاتی ہے تو ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے اس کی سپیڈ میں بتدریج کمی ہوتی ہے، لیکن ریسٹورنگ فورس چونکہ اب بھی پوائنٹ او کی طرف ہی ہے، لہذا گولی کا ایکسلریشن اب بھی پوائنٹ او کی طرف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گولی کا ایکسلریشن ہمیشہ وسطی پوائنٹ او کی طرف ہی ہوتا ہے، لہذا سادہ پینڈولم کی موشن بھی سمپل ہارمونک موشن ہے۔ سادہ پینڈولم کے لیے ٹائم پیریڈ کا فارمولا مددہ ذیل ہے۔ R=2π√L/G۔ مددہ بالۂ اجسام کی موشن کے مطالعے کے بعد ہم سمپل ہارمونک موشن کی تعریف یوں کر سکتے ہیں۔ سمپل ہارمونک موشن میں نیٹ فورس وسطی پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل اور اس کی سمت ہمیشہ وسطی پوزیشن کی طرف ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب کوئی جسم اپنی وسطی پوزیشن کے ارد گرد اس طرح موشن کرتا ہے کہ اس کا ایکسلریشن وسطی پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو اور اس کی سمت ہمیشہ وسطی
پوزیشن کی طرف ہو تو اس موشن کو سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں۔ سمپل ہارمونک موشن کی اہم خصوصیات: سمپل ہارمونک موشن میں جسم ہمیشہ ایک وسیع پوزیشن کے گرد موشن کرتا ہے۔ اس کا ایکسلریشن ہمیشہ وسیع پوزیشن کی طرف ہوتا ہے۔ ایکسلریشن کے دوران اس کی وسیع پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے، یعنی ایکسلریشن وسیع پوزیشن پر صفر اور انتہائی پوائنٹس پر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔